السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ المعون کا مطالعہ کریں گے۔ اس سورت کا نمبر 107 ہے اور اس کی کل 7 آیات ہیں۔ میں اس کی پہلے قرأت کرتا ہوں، اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ پیش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ترجمہ ہے اس کا کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کفار مشرکین پر تنقید کی ہے پہلی 3 آیاتوں میں، اور ان کی جو خرابیاں اور ان کی جو کمزوریاں ہیں اس کی طرف توجہ دلائی ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اس شخص کو دیکھو، یعنی ایک جنرل بات یہاں پر کی گئی ہے کہ جو اس شخص کو دیکھو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ یہ تینوں باتیں کفار مشرکین کے بارے میں کہی گئی ہیں، جو کہ آخرت کے منکر تھے، رسالت کے منکر تھے، کتاب کے منکر تھے، اور یہ تینوں خرابیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ عام طور پر اس وقت کے کفار مشرکین میں یہ عادتیں پائی جاتی تھیں، لیکن خاص طور سے یہاں پر اشارہ ایک شخص کی طرف ہے، وہ ہے ابو جہل۔ تو اس کے بارے میں ایک واقعہ مولانا نے اپنے تعارف میں تحریر فرمایا ہے، جس کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ بالکل اس صورت کی وہ عکاسی کرتا ہے، اس کی شخصیت، اس کا رویہ اور اس کی بے رحمی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ لکھتے ہیں مولانا سید ابو العلا مودودی تحریر فرماتے ہیں اپنے تعارف میں، اپنی تشریح میں، بلکہ تشریح حاشیہ نمبر 5 میں آپ لکھتے ہیں کہ قاضی ابو الحسن ماوردی نے اپنی کتاب اعلام نبوہ میں لکھا ہے کہ ابو جہل ایک یتیم کا وصی تھا۔ وہ بچہ ایک روز اس حالت میں اس کے پاس آیا کہ اس کے بدن پر کپڑے تک نہ تھے، اور اس نے التجا کی کہ اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے وہ اسے کچھ دے دے۔ یعنی اس بچے کی وصیت یا سرپرستی اس ابو جہل کے ہاتھ میں تھی، تو وہ بچہ پھر اس سے کچھ مال مانگنے کے لیے وہ ابو جہل کے پاس آیا، مگر اس ظالم نے اس کی طرف توجہ تک نہ دی، اور وہ کھڑے کھڑے آخر مایوس ہو کر پلٹ گیا۔ قریش کے سرداروں نے ازراہ شرارت اس سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر شکایت کرو، وہ ابو جہل سے سفارش کر کے تجھے تیرا مال دلوا دیں گے۔ بچہ بیچارہ ناواقف تھا کہ ابو جہل کا حضور سے کیا تعلق ہے، اور یہ بدبخت اسے کس غرض کے لیے مشورہ دے رہے ہیں۔ وہ سیدھا حضور کے پاس پہنچا، یعنی بچہ سیدھا حضور کے پاس پہنچا اور اپنا حال بیان کیا۔ آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر اپنے بدترین دشمن ابو جہل کے ہاں تشریف لے گئے۔ آپ کو دیکھ کر اس نے آپ کا استقبال کیا، اور جب آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا حق اسے دے دو، تو وہ فوراً مان گیا اور اس کا مال لا کر اسے دے دیا۔ قریش کے سردار طاق میں لگے ہوئے تھے کہ دیکھیں ان دونوں کے درمیان کیا معاملہ پیش آتا ہے، یعنی حضور اور ابو جہل کے درمیان میں۔ وہ کسی مزیدار جھڑپ کی امید کر رہے تھے، یعنی جیسا عام رویہ ابو جہل کا ہوتا تھا
کہ بدتمیزی کرتا تھا، بد احترامی کرتا تھا حضور کی، تو وہ سمجھے کہ اسی طرح کی کوئی حرکت وہ کرے گا. مگر جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو حیران ہو کر ابو جہل کے پاس آئے اور اسے طعنہ دیا کہ تم بھی اپنا دین چھوڑ گئے. اس نے کہا خدائی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا، مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک ایک حربہ ہے جو میرے اندر گھس جائے گا اگر میں نے ذرا بھی ان کی مرضی کے خلاف حرکت کی. یعنی اندازہ لگے ایک معجزہ تھا کہ قدرت کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک ایسا ہتھیار نمودار ہوا جو ابو جہل کو لگا کہ وہ آ کے اس کو مار دے گا. تو وہ ڈر گیا اور جا کے پھر اس نے بچے کے مال لا کے اس کو دے دیا، امانت اس کی لوٹا دی. اس واقعے سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عرب کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور معزز قبیلے تک کے بڑے بڑے سرداروں کا یتیموں اور دوسرے بے یار و مددگار لوگوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کس بلند اخلاق کے مالک تھے اور آپ کے اس اخلاق کا آپ کے بدترین دشمنوں پر کیا روب تھا. تو یہ حال تھا ان کا کہ مطلب یتیم کا مال کھانے میں کوئی برائی محسوس نہیں کرتے تھے، کبھی اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے تھے سرپرستی کا، اور ان جو وراثت میں جو کچھ بچے کے لیے اس کے بزرگ چھوڑ جاتے تھے وہ اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ ہڑپ کر جاتے تھے. پھر آگے جو 3 آیات ہیں، 4 آیات ہیں جو بلکہ اس میں تحریر فرمایا گیا ہے کہ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں. اس میں پہلی بات تو یہ کہی کہ تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. تو نماز میں غفلت برتنا ایک بہت بڑی غلطی ہے، اور اس سے نماز میں اخلاص باقی نہیں رہتا اور وہ توجہ باقی نہیں رہتی، اور وہ خشوع و خضوع باقی نہیں رہتا کہ جو مطلوب ہے نماز میں. اس بارے میں مولانا نے بڑا اچھا تبصرہ کیا ہے کہ کیا یعنی کیا رویہ ہونا چاہیے انسان جو نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، نیت باندھ لے. تو آپ وہ لکھتے ہیں اپنے حاشیہ نمبر 9 میں کہ اس مقام پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نماز میں دوسرے خیالات کا آ جانا اور چیز ہے، اور نماز کی طرف کبھی متوجہ ہی نہ ہونا اور اس میں ہمیشہ دوسری باتیں ہی سوچتے رہنا بالکل دوسری چیز ہے. پہلی حالت تو بشریت کا تقاضا ہے، بلا ارادہ دوسرے خیالات آ ہی جاتے ہیں، اور مومن کو جب بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ نماز سے اس کی توجہ ہٹ گئی ہے تو وہ پھر کوشش کر کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. دوسری حالت نماز سے غفلت برتنے کی تعریف میں آتی ہے، کیونکہ اس میں آدمی صرف نماز کی ورزش کر لیتا ہے، خدا کی یاد کا کوئی ارادہ اس کے دل میں نہیں ہوتا. نماز شروع کرنے سے سلام پھیرنے تک ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دل خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور جن خیالات کو لیے ہوئے نماز میں داخل ہوتا ہے انہی میں وہ غرق رہتا ہے. تو یہ صورت حال کا بڑی وضاحت کی ہے مولانا نے کہ اس طرح پیش آتی ہے. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ نماز میں غفلت سے مراد یہ ہے کہ ہم وقت پہ نماز نہ پڑھیں. حتی الامکان ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ وقت پر نماز پڑھیں، اس کو ٹالیں نہیں، اس کو قضا نہ کریں. پھر دوسری بات جو اس میں خیال رکھنی کی ہے وہ یہ کہ جب نماز کے لیے ہم نیت باندھ لیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے خیالات، ہماری پوری توجہ نماز کی طرف ہو، اور یاد خدا ہمارے دل میں گردش کرتی رہے، اور کوشش کریں کہ ہم جو بھی آیات پڑھ رہے ہیں ان کا ترجمہ بھی ذہن میں لاتے جائیں. یہ ترجمہ جو پیش میں کر رہا ہوں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انسان حتی الامکان ان آیات کو سمجھ لے، تاکہ پھر نماز میں بھی جب پڑھے تو سمجھ کے پڑھے. پھر دوسری بات یہ کہی گئی کہ جو ریاکاری کرتے ہیں، تو ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ دکھاوا، یعنی آپ دوسروں کو دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ہیں تو ان کو دکھانا ہے، بزرگوں کے ساتھ ہیں تو ان کو دکھانا ہے،
تو اس طرح کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. نماز صرف اللہ کے لیے ہے اور صرف اسی کے خاطر پڑھی جانی چاہیے. جب ہم نماز پڑھیں تو صرف اللہ کے خاطر پڑھیں, اپنے نیکی کو ظاہر کرنے کے لیے یا دوسرے کو امپریس کرنے کے لیے نہ پڑھیں, تبھی نماز قبولیت کا درجہ پاتی ہے. اور پھر ایک اور بات آخری یہ کہی کہ معمولی ضرورت کی چیزیں دینے سے گریز کرتے ہیں. تو یہ بعض لوگوں میں عادت پائی جاتی ہے کہ جو دینے دلانے کے معاملے میں بہت کنجوسی کرتے ہیں, یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی وہ منع کر دیتے ہیں. اگر کوئی معمولی چیز روزمرہ کے استعمال کی کوئی چیز مانگنے آ جائے وہ بھی منع کر دیں, نہیں ہے صاحب کھو گئی, یہ اس طرح بہانے بنا کے. تو یہ ایک خرابی ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور جس کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کوئی مانگنے والا آئے کوئی چیز, چاہے بڑی ہو یا چھوٹی ہو, اگر ہم محسوس کریں کہ واقعی وہ ضرورت مند ہے تو ہم پوری کوشش کریں کہ اس کی ضرورت کو پورا کریں. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے. اور اگر وہ چیز نہیں دے سکتے, واقعی حق ہے کہ نہیں دے سکتے, ہمارے پاس نہیں ہے, تو بڑے ہی اخلاق کے ساتھ اس کے ساتھ معذرت کر لی جائے. لیکن ہرگز اس کا دل شکنی نہ ہو, ہرگز اس وہ غلط تاثر لے کر نہ جائے ہمارے پاس ہے. یہ وہ ہدایت ہیں جو پھر عام مسلمانوں کے لیے بیان کی گئی ہیں, جن کا ہمیں ہر وقت خیال رکھنا بڑا ضروری ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.